بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری طرف سے یوٹیوب پر بھیجی گئی ویڈیو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم معجزاتی حیات بیان ہوگی۔ آج ابو جہل کس طرح بنا حضور کا اطاعت گزار فرما بردار بیان کریں گے۔ آج معجزہ رسول سن کر تازہ ہوں گے ہمارے ایمان۔ شروع کرتے ہیں اپنے بیان کا آغاز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ گر ہستی تھے آپ۔ ابو جہل قریشیوں کا سردار کس طرح بنا حضور کے سامنے اطاعت گزار۔ ایک یتیم لاوارث بچے کا کھا گیا مال، ابو جہل قریشیوں کا سردار۔ قریشیوں میں نہ تھا اب کوئی دلا سکتا تھا بچے کو انصاف۔ بچہ پہنچا حضور کے پاس، حضور ہو لیے بچے کے ساتھ پہنچے ابو جہل کے گھر کے دروازے کے پاس۔ دستک آواز، اندر سے آئی آواز، آ رہا ہوں جناب، آ رہا ہوں جناب۔ ابو جہل آئے گھر سے باہر، کرنا استفسار، جاننا وجہ آنے کے اسباب۔ بچے کا مال واپس کر دو، ہوگی تمہارے لیے بہتر بات۔ فرمایا حضور پاک، جی ابھی واپس کر دیتا ہوں، نہ ہوں آپ ناراض۔ ابو جہل نے واپس کر دیا بچے کا مال۔ قریشیوں کو جب ملا اس بات کا حال، ابو جہل سے کرنا استفسار، لگتا ہے تم بن گئے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار، جو تم نے ان کے کہنے پر فوراً واپس کر دیا بچے کا مال۔ ابو جہل نے بتائی ان کو یہ بات، کیا بنا تھا اس وقت میرا حال۔ جیسے ہی آئی دستک کی آواز، لرز گیا اپنے آپ، مارے خوف کے باہر نکلا، ہو سکیں میرے بہتر حالات۔ باہر جا کر میں نے کیا دیکھے مشاہدات، حضور کے ارد گرد کھڑے تھے نظاتان نظادار، یوں لگا جیسے حملہ کرنے کو ہو تیار۔ ایسی صورت میں مارے خوف کے میں نے مانی حضور کی بات، بچے کو واپس کرنا پڑا اس کا مال۔ ایک جگہ یہ واقعہ بیان ہوا کچھ اس انداز، مکہ سے ماہر آئے اونٹ والے کے اونٹ، ہتھیا لیے ابو جہل نے جو تھا قریشیوں کا سردار۔ اونٹ واپس کرنے یا ان کا معاوضہ دینے سے کر دیا صاف انکار۔ اونٹ والا پہنچا خانہ کعبہ میں، جہاں بیٹھے ہوئے تھے محفل لگائے قریشیوں کے افراد، ان کے گرد چکر لگا کر کرنے لگا فریاد، کون دلائے گا مجھے انصاف۔ حضور بھی بیٹھے ہوئے تھے وہیں کچھ دور، کر رہے تھے عبادات۔ قریشیوں نے بطور مذاق حضور کی طرف اشارہ کر کے، جاؤ اس شخص کے پاس، دلا سکتا ہے تمہیں فقط وہی انصاف۔ اونٹ والا پہنچا حضور کے پاس،
سنائی اس نے اپنے پہ بیتی ہوئے دات، حضور ہو لیے اس کے ساتھ، پہنچے ابو جہل کے گھر کے دروازے کے پاس، نہ دستک آواز، اندر سے آنا آواز، جی آ رہا ہوں جناب، جی آ رہا ہوں جناب۔ ابو جہل نے باہر نکل کر جاننا آنے کے وجہ اسباب، اونٹ والے کے اونٹ واپس کر دو ورنہ معاوضہ ادا کر دو، ہوگی تمہارے لیے بہترین بات۔ فرمایا حضور پاک۔ ابو جہل کے کانپتے ہوئے نکلی آواز، جیسا آپ کہیں ویسا کر دیتا ہوں جناب، جیسا آپ کہیں ویسا کر دیتا ہوں جناب۔ ابو جہل نے فوراً اونٹوں کا صحیح معاوضہ ادا کر دیا، نہ دکھائی کوئی ہچکچاہٹ۔ قریشیوں کو جب ملا اس کا حال، کرنا ابو جہل سے استفسار، کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ مان لی فوراً حضور کی بات، لگتا ہے تم پر حضور کی باتوں کے ہو چکے ہیں اثرات۔ ابو جہل نے دیا یوں جواب، جیسے ہی ہوئی دستک آواز، دل دہل گیا چہرہ زرد، اس قدر چھا گئے مجھ پر خوف کے آثار، فوراً باہر نکلنے پر مجبور ہوا، بے چارگی کے تھے حالات۔ باہر نکلنے پر کیا دیکھتا ہوں مشاہدات، ایک بڑا مست اونٹ منہ پھاڑے کھڑا، جیسے مجھے لپکنے کو ہوتیار، مارے خوف کے دینا پڑا معاوضہ، ماننی پڑی حضور کی بات، ماننا پڑی حضور کی بات۔ ایک جگہ یہ واقعہ کچھ یوں بیان ہوا، کچھ مختلف انداز۔ ایک شخص 3 اونٹ بیچنے کے لیے لایا مکہ پاک، ابو جہل نے 1/3 قیمت لگائی بنسبت اس قیمت کے جس پر اونٹ والا بیچنے پر ہوتا تیار۔ قریشیوں کے سردار نے جو قیمت لگا دی، نہ بن سکتا تھا کوئی ان کا خریدار۔ بالآخر تنگ آ کر پہنچے حضور کے پاس، حضور نے 2 اونٹ خود خرید لیے، جبکہ ایک کا ڈھونڈ کر دیا خریدار۔ ابو جہل بیٹھا تکتا رہ گیا، نہ کی اس نے کوئی بات، نہ کی کوئی اس نے بات۔ تکمیل خریداری ہو رہی تھی اس کے سامنے، بے بس لاچار۔ ابو جہل سے ہی متعلق ایک اور واقعہ بھی بیان کرتے چلے جائیں ساتھ ساتھ۔ ابو جہل حضور کو طرح طرح سے تنگ کرتا، نت نئے اپناتا انداز، آپ کے پیچھے تعقب کرتے ہوئے نکالتا ناک منہ سے ایسی بھونڈی آواز، نکالتا ناک منہ سے ایسی بھونڈی آواز۔ اللہ تعالیٰ نے بنا دی مستقل اس کی یہ عادات، اللہ تعالیٰ نے بنا دی اس کی یہ مستقل عادات، گھر ہو محل ہو یا کوئی بھی ہو حالات، غیر ارادی طور پر نکلتی اس کے منہ سے وہی بھونڈی آواز، ہوتا شرمشار یہاں تک کہ مرتے دم تک جاری رہی یہ عادات۔ دور رہنے لگے تھے اس سے افراد۔ آئندہ کریں گے ایک اور موضوع بیان۔ اللہ رکھے ہم سب کو حفظ و امان۔ والسلام۔